أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم سامعین اکرام، کچھ بھی سننے اور سنانے سے قبل آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار سید الابرار و اخیار کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کی ٹانیاں نشان کر پڑے بآواز بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، نانا کا تو جو پرچم اٹھایا حسین نے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیسی بلند بالا ہے عظمت نماز کی، کیسی بلند بالا ہے عظمت نماز کی، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے۔ جنت کی چابیاں تو ہے رکھی نماز میں، جنت کی چابیاں ہے تو رکھی نماز میں، سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے۔ دیکھے بہت سے تاج ہیں ایسا کبھی نہیں، دیکھے بہت سے تاج ہیں ایسا کبھی نہیں، جو تاج اپنے سر پہ سجایا حسین نے، جو تاج اپنے سر پہ سجایا حسین نے۔ شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، شدت کی پیاس میں بھی نہ مانے یزید کی، نانا کے تھے نواسے بتایا حسین نے، نانا کے تھے نواسے بتایا حسین نے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں عادل تو ایسی رکھ یہ محبت حسین سے، عادل تو ایسی رکھ یہ محبت حسین سے، محشر میں ہو خبر کی بلایا حسین نے، محشر میں ہو خبر کی بلایا حسین نے۔ محترم سامعین اکرام، بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، جو مرد مجاہد اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان کو دے دے، قتل ہو جائے، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے تو شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں جنت کی سواریاں کیا کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شہادت کا مرتبہ پا جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سے ارشاد کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں، تو مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں، تو مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں۔ وہ مرتبہ، وہ مقام کا فائز ہو جاتا ہے، وہ نعمتیں، وہ چیزیں اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں بار بار یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر سے شہید کیا جاؤں۔ آج ہم محرم الحرام کے مہینے میں ہیں، آج 9 تاریخ ہے، کل 10 محرم الحرام جسے ہم عاشورہ کے دن کے نام سے جانتے ہیں۔ کل کے دن ایک بڑی عظیم شہادت حضرت مولا امام حسین کی شہادت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج طرح طرح کے لوگ سوال کیا کرتے ہیں، شہادت کا جو واقعہ ہے
وہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ شہادت کس طریقے سے ہوئی، کس طریقے سے کربلا کے میدان میں گئے۔ آج 9 روز سے محمدی مسجد میں پروگرام بھی ہو رہا ہے، آج 10واں دن ہے، انشاءاللہ وہاں شہادت بیان کی جائے گی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے، آخر جانے کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین لوگ کہتے ہیں کمپرومائز بھی تو کر سکتے تھے، یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی تو کر سکتے تھے، وہ بھی تو مسلمان تھا۔ میں ان کا ذہن کھولنے کے لیے کہتا ہوں اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، انا ابی سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے۔ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے اسے روک دے۔ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، حدیث پاک پہ غور کریں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے روک دے، اور اگر تم میں یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ تم لڑ کے اسے روک سکو تو اسے زبان سے روک دو، یعنی بول کر اپنے واس کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اس برائی کو روک دو۔ اور اگر تم میں یہ بھی طاقت نہیں تو تم اس برائی کو اپنے دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ دیکھیں حدیث پاک، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اور اگر تم میں یہ قوت نہیں کہ تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو تم اسے اپنی زبان سے روک دو، اور اگر تم میں یہ بھی قوت نہیں کہ تم اسے زبان سے روک سکو تو تم اسے دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یزید میں ایسی کون سی برائی نہیں تھی؟ یزید بے نمازی تھا، یزید فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، یزید فلاں کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اب جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کمپرومائز کر لیتے، امام حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت تھی، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کا ایمان ہمارے اور آپ کی طرح کمزور درجے کا نہ تھا، کم درجے کا نہ تھا کہ وہ اسے دل سے برا جانتے اور رک جاتے۔ ان کا ایمان تو اس اکمل درجے کا تھا کہ وہ زبان سے بھی، دل سے بھی اور تلوار سے بھی روکنے کے لیے اسے کربلا کے میدان میں جا کے دکھایا۔ اس طریقے کا ایمان حضرت امام حسین کا تھا کہ اتنے طریقے سے انہیں ظلم و ستم ڈھائے گئے، انہیں روکا گیا، لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ نانا کے دین پر اگر انگلی اٹھاؤ گے تو حسین اپنا سر تو دے دے گا لیکن اسلام کو نیچے گرنا گوارا نہ کرے گا۔ اس طریقے سے امام حسین نے مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے، اسلام کو اپنے خون سے سیج دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید بھی تو اللہ کے رسول کے دین کی تعلیمات پر عمل کیا کرتا تھا، یزید بھی تو اسی دین پر تھا، امام حسین نے اس کی بیعت کیوں نہ کی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی شخص کی پیروی کرنے کے لیے 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں، کسی چیز کی پیروی کرنے کے لیے 2 چیز ہوا کرتی ہیں۔ پہلا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ پیروی کر رہے ہیں تو اس کی 2 طریقے ہیں۔ پہلا ان کی تعلیمات اور دوسرا ان کی ذات۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تعلیمات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض ایمان ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ سب تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتی ہیں۔ اور ذات میں کیا آتا ہے؟ ادب رسالت، عشق رسالت، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ 2 چیزیں فرق ہیں۔
تعلیمات میں اور ذات میں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا۔ اللہ کے رسول جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے اے محمد انصاف سے کام لو، اے محمد انصاف سے کام لو۔ اس کے بعد وہ شخص جانے لگتا ہے۔ حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اس شخص کی گردن سر سے جدا کر دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس شخص کو دیکھ لو۔ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں، اس شخص کو دیکھ لو، اس سے ایک قوم نکلے گی جو اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے آگے کم ہوگی، اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے آگے کم ہوگی، اس طریقے سے ایمان پر ہوں گے کہ تم ہر چیز میں اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھو گے۔ لیکن آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا دین اس طریقے سے نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتی۔ دوسری طرف دوسری حدیث پاک، ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ ان کی عادت ہے وہ بار بار شراب پی لیا کرتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ان پر حد قائم کرتے ہیں کہ ان پر اتنے کوڑے سزا حد قائم کی گئی، انہیں وہ کوڑے سزا لگائی جاتی۔ اور پھر حضرت عبداللہ جاتے اور پھر شراب پی لیا کرتے، پھر توبہ کرتے، پھر حد لگائی جاتی۔ ایک مرتبہ صحابہ کا جھرمٹ ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول اس پر حد لگاتے ہیں، وہ پھر جا کے شراب پی لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوشِ مبارک میں جب یہ آواز گئی، اللہ کے رسول کہتے ہیں خبردار، عبداللہ کے اوپر اگر کسی نے لعنت کی، عبداللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب آپ کو میں یہ 2 حدیث پاک دکھانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف وہ شخص ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز تم سے زیادہ پڑھے گا، روزہ تم سے زیادہ رکھے گا، دین کے ہر فرائض میں تم سے زیادہ ہوگا، لیکن ایمان اس طریقے سے نکلے گا جیسے تیر کمان سے۔ ادھر ایک حضرت عبداللہ ہے، بار بار شراب پی لے رہے ہیں، اللہ کے رسول حد لگا رہے ہیں، پھر بھی اگر صحابہ لعنت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خبردار، عبداللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کی محبت یہ دین کی اصل ہے اور تعلیمات رسول اللہ دین کی فرع ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید تعلیمات پر تھا، وہ یہ جان لیں یزید آپ کے کہنے پر تعلیمات پر رہا ہوگا، لیکن عشق مصطفیٰ، عشق رسالت، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اس کے دل میں ذرا سا بھی نہ تھا۔ اگر عشق مصطفیٰ اس کے دل میں ہوتا تو اس نواسۂ رسول کو، حضرت حسین کو، جن کے لب مبارک کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، جن کے گردنوں کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، اس گردن کو وہ الگ نہ کرتا۔ اگر اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوتی تو گنبد خضرا میں، مدینۃ المنورہ میں وہ گھوڑے نہ بنواتا۔ اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی تو کعبہ کی دیواروں پر وہ منزلیکیں چلوا کے اور کعبہ کے غلاف کو نہ جلاتا۔ ایک طرف اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ عبادتیں کر لو، کچھ بھی کر لو، دین ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے۔ اور ایک طرف اللہ کے رسول محبت کی بات بتاتے ہیں تو امام حسین کے بارے میں کہیں کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہیں کہتے ہیں حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کہیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو حسن اللہ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر، اور جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ حضرت عبداللہ تو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور امام حسین کی تو وہ ذات ہے جس سے اللہ کے رسول خود محبت کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کے سوال کیا کرتے ہیں، امام حسین، لوگ کہتے ہیں امام حسین اگر اتنے ہی بڑے شخصیت کے حامل تھے تو کربلا کے میدان میں کوئی کرشمہ کیوں نہ دکھایا، کوئی کرامت کیوں نہ دکھائی۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت ہو اور تم وہ کام نہ کرو تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم پر وہ قوت ہی نہیں؟
اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا اللہ رب العزت اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ بغیر کسی انبیاء کے، بغیر کسی کتاب کے ہر انسان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے؟ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ بغیر کسی انبیاء کے، بغیر کسی رسول کے، بغیر کسی کتاب کے ہر انسان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال سکتا ہے، لیکن ہر جگہ کرامت اور کرشمے نہیں چلتے، ہر جگہ معجزے نہیں چلتے۔ جہاں معشوق کی رضا ہوتی ہے، جہاں حبیب کی رضا ہوتی ہے، وہاں اس کی رضا پر قائم رہنا یہی حقیقت بندے کا عمل ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کی یہی رضا تھی، اللہ کی یہی رضا تھی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں، کیونکہ امام حسین کی بچپن کے ہی عالم میں اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیج کے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کیا جائے۔ اللہ کی یہی رضا تھی کہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہو جائے، اور جب حبیب کی، محبوب کی یہی رضا تھی تو امام حسین نے وہی کر کے دکھایا کہ العشق نار تحرک کل شیء ما سوى الحبیب، عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی ہے۔ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے۔ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ امام حسین نے اپنے سر کو دے کے بتا دیا کہ اللہ کی یہی رضا ہے، اور اللہ کی جو رضا ہے میں اس رضا پہ قائم ہوں اور میں اس رضا پہ راضی ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں سرداری کے لیے گئے، تخت و تاج کے لیے گئے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جنگ کے لیے، تخت و تاج کے لیے اگر امام حسین گئے ہوتے تو وہ کون شخص ہے جو جنگ کے میدان میں اپنے بیوی اور بچوں کو لے کے جایا کرتا؟ حضرت علی اصغر حضرت سکینہ کو لے جانا بتا رہا ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جنگ کرنے نہیں بلکہ امن قائم کرنے گئے ہیں، اور ہر جگہ امام حسین نے امن کا درس دیا ہے، صبر کا درس دیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلا درس اگر کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیا تو وہ صبر کا درس دیا ہے کہ کیسی بھی مصیبتیں، کیسی بھی چیزیں تم پر آ جائے، لیکن اے مسلمانوں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی اصغر جیسے بچے، 6 ماہ کے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام حسین نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس طریقے سے امام حسین نے اللہ کی رضا پر اور اللہ کے رسول کی فرما برداری پر اس طریقے سے فرما بردار رہے، اور اس وعدے کو اس طریقے سے نبھا کر دکھایا کہ زبان تو چھوڑو، امام حسین کے دل میں بھی ذرا سا شکوہ نہ تھا۔ 3 دن کے تھے بھوکے، ہاں پیاسے حسین، لب پہ شکوہ نہ تھا تم پہ لاکھوں سلام، لب پہ شکوہ نہ تھا تم پہ لاکھوں سلام۔ وہ ذات ہے امام حسین کی۔ اس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں بتایا 2 طریقے کی ذات نکل کے آئی۔ اللہ کی اس حدیث پاک کی بنیاد پر امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا کہ اے مومن، اگر تمہارے اندر اکمل ایمان ہے، کامل ایمان ہے، تو تم دنیا میں کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت میں صرف یزید سے ہمارا اختلاف نہیں، ہر اس یزیدی سے ہمارا اختلاف ہے جو یزیدی فکر پر چلتا ہے اور یزید کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اور امام حسین نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں اگر کہیں بھی برائی دیکھو تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم پر یہ قوت نہیں، تم پر یہ طاقت نہیں، جیسے کہ آج ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، کبھی ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں ملک چھوڑنے کے نام پہ دھمکایا جاتا ہے، کبھی ہمیں فلاں فلاں کے نام پہ دھمکایا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان سے امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں کچھ بھی کیا جائے، اگر رسول اللہ کے دین کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ تم پر اگر مصیبت آئے، دنیا میں اگر برائی دیکھو اور طاقت رکھتے ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس قسم کی طاقت نہیں رکھتے تو اسے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے اقوال سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم سب سے ادنا درجہ اس چیز کو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ امام حسین کے پیغامات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
جس طریقے سے صبر و استقامت کا امام حسین نے ہمیں کربلا کے میدان میں درس دیا، آج تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، ہم کو تھوڑا سا پریشان کیا جاتا ہے، ہم سود لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی چغلیاں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم غیبتیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا سا ہمیں ستایا جاتا ہے، ہم فلاں کے راز فلاں کو بتانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئے تو بس پیسے کی ذرا سی تکلیف آئے تو کسی بھی طریقے سے مال آنا چاہیے، حرام ہو کہ حلال ہو، ہم تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس 72 لوگوں پر میرا درود و سلام ہے، اس آل محمد پر کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضرت علی اصغر جیسے بچے، حضرت علی اکبر جیسے نوجوان، حضرت قاسم جیسے 16 سال کے نوجوان ہیں، لیکن قسم خدا کی اس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی پیاس سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ گردن کو سر سے جدا کر دیا جائے گا، کبھی بھی اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہاری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، کبھی اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلا دیا جائے گا، کبھی اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے خیموں کو جلا دیا جائے گا، لیکن قسم خدا کی وہ آل محمد، وہ امام حسین کے پالے ہوئے بچے، وہ اس طریقے سے تربیت یافتہ بچے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنی بات سے ایک قدم بھی پیچھے ہونے کو تیار نہیں، ایک قدم بھی اپنی بات سے پیچھے ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت قاسم کی میں بات آپ کو بتاؤں، بس ایک آخری بات، 16 سال کے نوجوان ہیں حضرت قاسم، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم 16 سال کے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس شہید ہو رہے ہیں، تو حضرت قاسم کہتے ہیں امام حسین مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس جنگ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین کہتے ہیں نہیں بیٹا، تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت قاسم نے ایک رقعہ نکال کے دیا اور امام حسین کو، اور کہا میرے والد نے یہ رقعہ دیا تھا اور کہا تھا جب ہمارے خاندان پر، جب امام حسین پر سب سے مشکل وقت آئے تو بیٹا اس رقعے کو کھولنا، میں نے آج اس رقعے کو کھولا ہے، اس رقعے میں لکھا ہے کہ جب حسین پر مصیبت آئے تو بیٹا قاسم تم اس کے آگے آگے رہنا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ پڑھا تو کہا میرے بھائی کا حکم ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حضرت قاسم 16 سال کے نوجوان ہیں، جذبہ دیکھے، ایمان دیکھے، کربلا کے میدان میں اترتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو قسم خدا کی 16 سال کے نوجوان 21 یزیدیوں کو مار کر واپس آتے ہیں، اور خیمے کے باہر حضرت امام حسین کو جواب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان یہ یزیدی تو بڑے کمزور ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ تم جاؤ قاسم سے لڑو، تم جاؤ قاسم سے لڑو۔ اور جملہ سنو، حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان میں بھوکا ہوں، 3 دن سے پیاسا ہوں، ایک گھوٹ اگر پانی کا میرے حلق سے اتار دیجئے تو قسم خدا کی اکیلا قاسم سارے یزیدیوں کو مار گرائے گا۔ اس طریقے کا ایمان و جذبہ ہے یہ امام حسین کے پالے ہوئے بچے ہیں۔ آج ہم پر ذرا سی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اسلام کو بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے علم کو فروخت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو فروخت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اور امام حسین کی سیرت کو پڑھیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امام حسین جیسا صبر و استقامت ہمیں بھی عطا فرمائے، اس طریقے سے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس طریقے سے دین کی خدمت اللہ ہم سے لے لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔